بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر۔ بڑے بوجھل دل کے ساتھ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ آپ سے میں گفتگو ہوں۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ دنیا کی بہت سی ایسی قومیں ہیں جنہوں نے ہر شعبے میں ترقی کی ہے، اور میں صرف معیشت یا کسی اور ترقی کی بات نہیں کر رہا۔ اخلاقی اقدار، تہذیب، معاشرت، سماج، جو بھی آپ اس کو نام دیں، ہر شعبے میں مہذب اقوام نے ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی کی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ ہر شعبے میں انحطاط کا شکار ہیں، چاہے وہ ہماری معیشت ہو، سیاسی اور اخلاقی اقدار ہوں، تہذیب ہو، ہماری معاشرت ہو، سب میں، اور تعلیم کا معیار ہو۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں ہم نے ترقی کی ہو۔ اگر ترقی کی ہے تو ہم نے بدنامی میں، عدم برداشت میں، کرپشن میں، ہر قسم کی کرپشن، اس میں اخلاقی بھی ہے، اس میں مالی بھی ہے، اس میں دانشورانہ جسے انٹلیکچول کرپشن کہتے ہیں وہ بھی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے بہت سے المیوں میں سے ایک المیہ ہے، اور یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ آپ نے تمنیل پر دیکھ لیا ہوگا۔ باچا خان یعنی خان عبدالغفار خان کے پوتے، جو کہ باچا خان، جو کہ ان کے سیاسی مخالفین بھی ان کی اصول پسندی، ان کا مہذب طریقہ سیاست، ان کی سیاسی اور اخلاقی اقدار، ان کا عدم برداشت کا جو نظریہ، اس کی وہ قدر کرتے تھے اور قدر کرتے ہیں۔ باچا خان کا بلکہ باچا خان کا پڑ پوتا، خان عبدالولی خان کا پوتا، اسفندیار ولی خان کا بیٹا ایمل ولی، اپنے پورے اسلاف کے لیے، پختونوں کے لیے، جن کی وہ نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں، شرمندگی کا باعث بنے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، کافی عرصے سے وہ لغو، بیہودہ، واہیات قسم کی گفتگو کرتے ہیں جلسوں میں، اور نیچے یہ بھی شرم کی بات ہے کہ جو نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس پر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاست میں گندگی کا جو عنصر ہے، یہ 1990 کی دہائی میں، اس وقت مسلم لیگ نون اور جو IJI تھی، خاص طور پر مسلم لیگ نون، انہوں نے بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو کے جو فوٹو شاپ قسم کے جو پیمفلیٹ تھے، پوسٹر بنائے، جہازوں سے وہ گرائے۔ چلیں، اس کے بعد انہوں نے اس سے توبہ کی، چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہو گیا، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا نوجوان ہیں، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے مریم نواز کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، نانی ہونے کا تانا دے دیا، اور وہ نانی کا تانا دیتے دیتے بالآخر پتہ یہ چلا کہ ان کے اپنے قائد عمران خان نے ایک نانی کو طلاق دلوا کر اس نانی سے شادی کر لی۔ نانی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، فخر کی بات ہے۔ کسی بھی خاتون کے نواسے یا نواسیاں ہوں تو یہ اس کے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بڑھ کر اپنے نواسوں یا نواسیوں کو پیار کرتی ہے۔ یہی صورتحال دادی کا ہوتا ہے، ایک مقدس رشتہ ہے، نانی بھی اور دادی بھی۔ لیکن ایمل ولی نے تو بےہودگی کی، گھٹیا پن کی، میں اس کو کیا کیا نام دے سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہوں گا، لیکن گھٹیا پن کی ایمل ولی خان نے انتہا کر دی۔ گزشتہ روز ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، کاش وہ پشتو کا کلپ ہے، میں آپ کو سنوا سکتا، لیکن میں صرف اس کے مندرجات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ایمل ولی نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی یعنی بشرا بیگم، اب میں وہ نام مطلب میں کس طرح یہ بات آپ کے سامنے بیان کروں۔ دیکھیں، ہم لوگ کبھی بلو دی بیلٹ کسی بھی شخص کی ازدواجی زندگی ہے، کسی کی بھی اہلیہ ہے، خواتین ہمارے لیے محترم ہے،
بدترین سیاسی مخالف، میرا تو خیر بدترین کوئی سیاسی مخالف ہے ہی نہیں، نظریاتی مخالف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن جب بھی ہم عمران خان کی اہلیہ کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ جناب وہ ہم رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی عدت کے دوران یہ معاملہ ہے، اس کے یہ گواہ ہیں، نکاح خان نے گواہی دے دی، جو شادی کے گواہ تھے، نکاح کے گواہ تھے، اون چودھری نے گواہی دے دی، اب تو خاور مانیکا نے گواہی دے دی، لیکن کبھی یہ نہیں کہا وہ الفاظ بشرا بی بی کے لیے یا بشرا بیگم کے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے کہ جو انتہائی غیر مناسب ہوں، بیہودہ ہوں، لغو ہوں، گھٹیا ہوں، نازیبا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے یہی کہہ دیا کہ جی پیرنی، تو پیرنی وہ ہیں مرشد، جب عمران خان خود کہتے ہیں وہ میری مرشد ہے، تو مرشد اور پیرنی یہی ہوتا ہے، پیری مریدی تو ہوتی ہے، تو پیر ہونا یا پیرنی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، پیر کی جو مؤنث ہے وہ پیرنی اسے کہا جائے گا، تو یہ کوئی اچھا پھر لوگ پنکی پیرنی کہتے ہیں، پنکی ان کا پیٹ نیم ہے، اور خاور مانیکا کا جو انٹرویو تھا اس سارے انٹرویو میں انہوں نے کسی جگہ بشرا نہیں کہا، انہوں نے کہا جی پنکی پنکی پنکی۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کرائے کی، یعنی پھر آگے پھر لفظ سمجھ آتے ہیں نا، یہ عورت ایک کرائے کی تھی، تو مطلب آپ خود ماؤں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، بیویوں والے ہیں، بیٹیوں والے ہیں، آپ کے خاندان میں خواتین نہیں ہوگی، کل کو کوئی آپ کی بیگم، آپ کی بہن، آپ کی کسی رشتہ دار کو اسی طرح کرائے کی رنڈی کہہ دے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں، کیا غیرت مند لوگ کسی کی بیگم، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ اور پھر یہی نہیں، عمران خان کی والدہ کے بارے میں اب اپنے آپ کو پختونوں کا چیمپئن ظاہر کرنے کے لیے احمد ولی کیا کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا باپ تو پنجابی تھا، اب پنجابی ہونا کوئی جرم ہے؟ اگر آپ پختون ہیں تو اس پر آپ کو اتنا فخر ہے، تو اگر آپ کسی پختون نہیں کسی پنجابی کے گھر پیدا ہوتے، کسی سندھی کے گھر پیدا ہوتے، تو کیا یہ آپ کی کمزوری ہوتی؟ اب پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی ماں، دیکھیں عمران خان کی والدہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، جس طرح آپ کی والدہ اس دنیا میں، آپ کی دادی اس دنیا میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کی والدہ حیات ہیں، اللہ ان کی زندگی دے، لیکن کہتے ہیں کہ جی اس کی والدہ تو باپ اس کا پنجابی تھا، اس کی ماں جو ہے وہ ہندوستان سے مہاجر کے طور پر یہاں پر آئی تھی، تو یہ کہاں سے نیازی ہو گیا؟ حضور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عمران خان کے والد گرامی جو اس دنیا میں نہیں ہے مرحوم، ان کا نام تھا اکرام اللہ نیازی۔ اب آپ ان کے حسب نسب پر شک کر رہے ہیں، یہ پختون ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کو دینے کا اختیار کس نے دیا ہے کہ صرف چرسدہ میں ولی باغ میں رہنے والے پختون ہیں یا پشتو بولنے والے پختون ہیں یا پشتون ہیں، اور جو لوگ پشتو نہیں بول سکتے ان کا حسب نسب چاہے کتنا ہی آپ سے زیادہ پرانا کیوں نہ ہو، پختون بطور پختون آپ ان کو پختون نہیں مانیں گے؟ کیا بلوچستان میں پختون نہیں رہتے؟ کیا پختون یا پشتون یا پٹھان بھارت میں نہیں رہتے جو پشتو نہیں بولتے؟ کیا دنیا کے دیگر ممالک میں پشتون آباد نہیں ہے؟ کیا پنجاب یا سندھ میں پشتون آباد نہیں ہے؟ کیا ہزارہ میں پشتون آباد نہیں ہے؟ کیا آپ جو پٹھان اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنے آپ کو جس کا حسب نسب جو دورانی ہیں، جو سواتی ہیں، جو پشتو نہیں بول سکتے، تو کیا آپ ان کو پٹھان نہیں مانیں گے، پشتون نہیں مانیں گے، پختون نہیں مانیں گے، جو بھی آپ اس کو نام دیں؟ یہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خان عبد الغفار خان یعنی باچا خان کا پڑپوتا، خان عبد الولی خان جیسے مدبر سیاستدان کا پوتا، اسفندیار ولی خان سے ہزار اختلافات کے باوجود ایک سلجھا ہوا مدبر سیاستدان، اس کا بیٹا اس کے منہ سے اس طرح کی لغو، گھٹیا، نازیبا گفتگو، اور وہ بھی خواتین کے بارے میں، اور آپ دوسروں کے حسب نسب کے بارے میں آپ سرٹیفکیٹ بانٹتے پھرتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے، اس سے آپ پختونوں کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ پختونوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت۔
خدا حافظ.